بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان لالا خورشید خان انصاف ون نیوز کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم انصاف ون نیوز ہزارہ۔ آج میرے ساتھ بالا کوٹ کی جانی پہچانی شخصیت، ایک خوبصورت آواز کے مالک عزید علی قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا شکریہ، آج آپ نے رمضان المبارک کا دوسرا روزہ اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بالکل اور آج ناظرین آپ کو انشاءاللہ ہم نعت شریف سنائیں گے، بہت ہی پیاری، بہت ہی خوبصورت آواز، آنکھوں سے تو یہ نابینا ہے مگر دل سے ان کی جو آواز نکلتی ہے وہ آپ سنیں۔ اور انشاءاللہ جو رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی علماء کو اور جو بھی ہمارے ساتھ نعت پڑھنے کے لیے بھی بھائی یہاں پہ رابطہ کرنا چاہتا ہو، وہ ضرور آ کے ہمارے اسٹوڈیو سے آپ ان کی آواز، ان کی نعت سن سکتے ہیں۔ تو آج حافظ صاحب آپ ہمیں کوئی نعت شریف سنائیں جی اپنی انشاءاللہ پیاری آواز میں۔ بالکل بالکل۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو ان کے آستاں سے لو لگائے بیٹھے، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، کھا گیا میری زباں کو ذکر اللہ کا، کھا گیا میری زباں کو ذکر اللہ
سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو اور مزید ترقی دے. آمین. اور اللہ کی جو آپ نعت شریف پیش کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت ہے. اور حافظ صاحب یہ آپ کو نعت جو آپ پڑھتے ہیں یا ختم شریف پڑھتے ہیں، یہ بچپن سے شوق ہے یا کس طرح یہ دل میں کیسے آیا؟ بچپن میں شوق ہے. دراصل میں جس وقت میں نقیبی سلسلے میں بیعت ہوا ہوں، جی جی ہمارے 2 آستانے ہیں گورنمنٹ کے پاس، بلکہ ہر پاکستان کے کونے کونے سے، بیرونی ملکوں میں بھی ہمارے ریکارڈ ہیں. جی جی. میرے مرشد کا نام ہے صوفی نور اسلم شاہ نوری نقیبی تاجی. اچھا. یہ ڈمیل کے رہنے والے ہیں میرے، ڈمیل بنو. میرے تایا بھی ہیں اور مرشد بھی ہیں. جی جی. دوسری بات یہ ہے کہ میرے استاذ نے مجھے اس چیز کی محبت میرے قلب میں ڈالی ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹے بات سنو، پاکستان نہیں عالم اسلام کا کوئی ولی بھی یہ بات طے ہے نقیبیو تاجیو اویسیو مجدیو قادریو چشتیو نقشبندیو اس وقت تک وہ ولی نہیں بن سکتا جب تک حضور کی عزت کی ناموس کا پہرے دار نہ ہو. بے شک. میرے استاذ کا نام ہے غازی سید حسن نقیبی نوری تاجی. یہ میرے ابو کے چاچا زاد بھائی بھی ہیں، کرک کے رہنے والے ہیں، گنڈی مرغم خیل ان کے گاؤں کا نام ہے. اچھا. اس وقت ان کی ڈپٹی ہے نیلم ڈیم کے پاس نوسیری میں، واپٹے میں سیکورٹی گارڈ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، اور یہ جو آپ کا جو آنکھوں کی نابینی ہے آپ کی، جی یہ بچپن سے ہے؟ یہ پیدائشی ہے. جی پیدائشی ہے. جی جی. تو کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی راستے پہ چلتے ہوئے آپ کو، اکیلے بھی کبھی راستے پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں جی جی. تو راستے پہ کوئی ٹکر لگ گئی پتھر سے یا کچھ ایسا کبھی واقع ہوا، یعنی دل سے یہ ایسی روشنی نکلتی ہے بس وہ کہ آپ کو راستہ آسان ہوتا ہے؟ بہت واقعات ہوئے ہیں. یہ دیکھیں جس وقت ہم رات کو 3 بجے یہ پیپسی والوں کی کوک والوں کی گاڑیاں خالی کرتے تھے نا، جی جی. اس وقت بھی رات کو مسئلہ ہوتا تھا، دن میں بس اللہ تعالیٰ چلا دیتے ہیں نظام. پھر بھی اس کا اس نابینی حالات میں جی اس میں یہ پیپسی والوں کے ساتھ ہم نے اس وقت یہ مکہ پلازا ہے نا سامنے، جی جی اس میں ایجنسی تھی بہت پیپسی والوں کی، امیجون نام ہے، نشہرے کا پختون ہے ہمارا، اس کے پاس تھی ایجنسی. ابھی تو ادھر ایک شوکت لال نڑا والے زبیر بھائی ان لوگوں کے پاس چلی گئی ہے ایجنسی. اچھا. تو میں نے اس حالات میں لوگوں کی یہ بجری سیمنٹ بھی اٹھایا ہے، لالا خانی زمان کے سارے گھر کا کام ہم نے کیا ہے. 300 روپیہ دیہڑ تھی اس وقت مزدور کی. ناظرین، آج جو ہم نے پروگرام رکھا حافظ صاحب کا، اور جو انہوں نے جس طرح اپنی زبانی انہوں نے کہا کہ نابینی حالات میں انہوں نے کسی سے بھیک نہیں مانگی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور الحمدللہ اپنا رزق حلال کماتے رہے. نابینا، آنکھیں ہی نہیں ہیں، نظر ہی کچھ نہیں آتا، مگر پھر بھی الحمدللہ یہ اپنا رزق حلال کماتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور مشکل سے مشکل کام انہوں نے کیا ہے. یہ تو جو نعت شریف ہے یہ ان کو بچپن سے شوق ہے اور یہ پڑھتے ہیں. یہاں پہ جو بھی بالا کوٹ کے اندر، ویلی کاغان کے اندر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو حافظ صاحب وہاں پہ جاتے ہیں، اور آپ بھی ان کو بلا سکتے ہیں. اپنا کوئی بھی پروگرام ہو ضرور اس میں دعوت دیں ان کو، اور یہ وہاں پہ نعت شریف، ختم شریف یہ پڑھیں گے. اور ان کی ایک خوبصورت آواز، یہ ایسی آواز اس ویلی کاغان میں میرے حساب سے، اور ایسا کوئی بڑے لوگ ہیں نعت شریف پڑھنے والے، مگر اس طرح کی آواز میں نے آج تک نہیں سنی جس طرح سے حافظ صاحب کی آواز ہے. اور حافظ صاحب ایک مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی اچھی فیملی ہو جیسے کاروباری یا ان کا اپنا کوئی روزگار ہو، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں حافظ صاحب؟ جی بالکل. میرے والد صاحب ادھر ایسا رسپی ایک محکمہ تھا، جی ادھر گاڑی چلاتے تھے، لیکن 2017 5 فروری کو صبح اذانوں کے وقت ہارٹ اٹیک ہوا ہے ان کو. اچھا. تو یہ آپ حافظ صاحب کو بلا سکتے ہیں ہر جگہ پہ، اور بہت ہی اچھی آواز کے مالک ہیں. اور ماشاءاللہ جو رمضان المبارک کا آج دوسرا روزہ ہے، جی جی حافظ صاحب مسلمانوں کا جو 12 ماہ ہوتے ہیں، 12 ماہ 11 ماہ تو لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، مگر ایک ماہ جو ہوتا ہے اس میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھانا ہوتا، اور اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرنا ہوتا ہے، روزہ رکھنا ہوتا ہے. بالکل بالکل. تمام بھائیوں کو چاہیے جو کہ جن کے اوپر روزے فرض ہیں وہ ضرور روزے رکھیں. بالکل بالکل. دیکھیں سال کے 11 مہینے ہم اگر دوپہر کے سالن کو سوچتے ہیں تو رات کا نہیں ہوتا. اس رمضان میں اللہ تعالیٰ غیب نہ غیبی اپنی رحمت کی نگاہیں کرتا ہے. تو انسان جتنا بھی کھاتا پیتا ہے، اس کے پاس اگر 50,000 روپیہ ہے تو یہ کہتا ہے 50 اور ہو جائے پھر بھی نہ شکر ہے. بے شک. اور ناظرین، ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگوں نے جو اپنا راشن کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا، الحمدللہ وہ مکمل ہوا. اور جو ابھی لوگ رہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہوگا اللہ کے حکم سے، ان بھائیوں کے تعاون سے، ان بھائیوں کی مدد سے جو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں.
اور لوگوں تک ان کے جو راشن ہے یا ان کے پیسے میں کوئی چیز ہے وہ ان تک ہم جو ایسے لوگ سفید پوش فیملی ہیں جو پہاڑوں پہ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں ہم ان تک یہ چیز ہماری ٹیم پہنچاتی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا کام جاری و ساری رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات، جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں سب سے پہلے آپ ان کو دیکھیں، آپ کے اپنے قریبی ہیں ان کو دیکھیں، ان پہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کے ارد گرد دیکھیں، اپنے محلے شہر میں دیکھیں، اس کے بعد آپ اس چیز کو باہر دیں۔ آپ سب یہ جی بالکل بالکل، دیکھیں اگر پڑوس میں کوئی یہ بندہ سمجھے جی کہ یہاں زکوٰۃ دینے کا حق ہے، جی اگر وہ جان بوجھ کر پھر دوسرے تیسرے جگہ پہ دے تو وہ اس کا میدان محشر کا مجرم ہے۔ پھر مجرم اگر پاس دیکھیں آپ کے دائیں بائیں ادھر آپ کو پتہ ہے کہ عاجز لاچار ہیں، ان پہ پھر زکوٰۃ پھر آپ باہر نہیں دے سکتے، ادھر دے سکتے۔ اور آفت صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کا ایک بھائی کاروبار کر رہا ہے اور دوسرا بھائی غریب ہے، جی ساتھ اس کا گھر ہے، جی پڑوس میں دونوں رہتے ہیں، جی مگر اس کے حالات نہیں ہیں، اس کے بچے عید پہ کپڑے نہیں پہن رہے، ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک بھائی کروڑوں کا مالک ہے جی اور وہ اپنی جو پیسے نکال کے باہر لوگوں کو دے رہا ہے، نہیں، ادھر ادھر دے رہا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کی زکوٰۃ تو دیکھیں نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں کسی کام میں نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ والا دیکھیں ایک شخص تھا نا، حج کے لیے جا رہا تھا، جی جی حج کے لیے جا رہا تھا نا، تو اس نے ساتھ دوسرے گھر والوں کو میں اپنے بچے کو بھیجا کہ سالن لے کے آؤ جی ان سے۔ تو جب اس خاتون کے گھر میں قدم رکھا اس بچے نے، تو اس نے کہا کہ سالن میں حاجی صاحب کو نہیں دے سکتی ہوں کیونکہ میں نے مری ہوئی مرغی کا گوشت یہ اوپر کٹوی میں رکھا ہے، یہ پک رہا ہے، میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ تو پھر اس حاجی صاحب نے آج کا پروگرام کینسل کر کے اس آج کے پیسے اٹھا کے اس پڑوس والی عورت کو دے دیے، تو لوگوں نے پھر بھی اس کو ادھر کعبے میں طواف کرتا ہوا حاجی صاحب کو دیکھ لیا ماشاء اللہ جو گئی تھی۔ ہم جی ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے آخری نبی، ہمارا ان پہ ایمان ہے، اور انشاءاللہ یہ ہماری جان مال سب ان پہ قربان ہے۔ بے شک بے شک، ہم کچھ بھی نہیں ہے، جتنی اس امت کے لیے ہمارے پیارے نبی نے دیکھیں اپنے نالین مبارک رنگین کیے ہیں خون سے، اور پتھر بھی مارے ہیں، پہاڑوں والا فرشتہ آیا ہے، ہوا والا آیا ہے کہ بول میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے خاتم النبیین سے، میرے لاڈلے سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض فرما رہے ہیں کہ ان کو تباہ نہ کر، ان کو میری پہچان دے، ان کو نہیں پتہ ہے کہ میں ان کا نبی ہوں، میں انتظار کروں گا، اگر یہ نہ صحیح تو ان کے آنے والی نسل مجھے بن دیکھے ایمان لائے گی، تو وہ ہم لوگ ہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے نبی کو نا۔ بے شک۔ اور ناظرین میں آپ کو ایک بات، جو مین بات یہی ہے کہ جس طرح سے حافظ صاحب نے کہا کہ آپ کے ارد گرد پڑوس میں آپ کے رشتہ دار قریبی پہلے سب سے پہلے وہ ہیں، اگر وہ بھوکے ہیں، وہ ان کے پاس کچھ نہیں، آپ باہر اٹھا کے چیز دے رہے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اور اس مہینے میں آپ جتنا بھی ہو سکے، سب مہینوں میں کرنا چاہیے، ہماری جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنا جو خیرات، صدقہ اور زکوٰۃ اور فطرانہ آپ نکالیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک دیں گے، ایک کے بدلے دو دیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کس طرح آئے گا، مگر وہ میرا اللہ جانتا ہے کہ ایک کے بدلے دو کس طرح ملتے ہیں، جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا اللہ آپ کو اور دے گا۔ تو آپ کو اس چیز کا، آپ مسلمان ہیں سب، آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی نے جب گلیوں سے گزرتے تھے، رات کے ٹائم پہ لوگوں کے دروازے کھٹکا کے پوچھنا، اور جو جن کے گھر کچھ نہیں ہوتا تھا ان کے گھر میں سامان راشن پہنچانا، ان کو ہر طرح کی سہولت جو ان سے اس ٹائم ہوتی تھی، رات بھر وہ گلیوں میں بھٹکتے اور اپنی امت کا خیال تھا ان کو۔ اور وہی صاحب انہوں نے ہر جگہ پہ، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ امت کا ذکر نہ کیا ہو۔ امت کا ذکر وہ دیکھیں میدان محشر میں بھی پوری دنیا ہر پیغمبر کے پاس جائے گی، جی سب کو نفسی نفسی، لیکن یہ نفسی پھر بھی یہ آمنہ کے لال یہ فرمائیں گے یا ربی امتی امتی امتی۔ تو ہم امتی نے جو کام پکڑا ہوا ہے، جی دیکھیں نوح علیہ السلام کی امت سے بھی سخت عذاب کے قابل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے حبیب کے آنسو مبارک کو دیکھتے ہیں تو وہ لحاظ ضرور رکھتا ہے، لحاظ ضرور رکھتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو امتی یہ لفظ ہے نا، یہ ضرور جنت میں جائے گا۔ بالکل بالکل، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے نا، جی جن سے آج کافی لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے، وہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کے نام ہیں، شیعوں کے نام نہیں، شیعوں کی خاطر ہم اپنے نبی کی آل کو تو نہیں چھوڑ بے سکتے، شک۔ یہ امام حسن حسین ان کے نواسے ہیں، نواسے ہیں، تو یہ تمام جنہوں نے اپنی قربانیاں دی، جنہوں نے اسلام کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے آج کتنا کچھ انہوں نے کیا، اپنی جانوں کی شہادتیں دی، یہ تو مسلمانوں کا فرض ہے، یہ تو مسلمانوں نے کرنا ہے۔ اور جو ہم لوگوں نے کام پکڑ لیے ہیں،
ایسے کام ٹھیک نہیں ہے. نہیں ہماری انسانیت کے ناطے جو انسانیت سب سے بڑی چیز انسانیت ہے, آپ اس کو دیکھیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے گربان میں جان کے دیکھیں کہ ہم کیا ہیں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم جو بھی کر رہے ہیں, جو ہمارے پیارے نبی نے, ہم ان کی کیا آپ ہم لوگ اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ نہیں ہم نہیں کر رہے. دیکھیں ابھی کسی کو بتاتا ہے کوئی بندہ کی طرف جماعت آئی ہے, جی یہ 5 منٹ ہمارے کو دینے, اور نہیں اللہ کی قسم یار میں ادھر سے گرا ہوں, میرے گردے میں ابھی اسٹائل کا لے کے آیا ہوں, تو جدھر پتہ چلا ہے کہ میں ایک ملک آیا ادھر قابلی گھوڑوں کی طرف کود کے جاتے ہیں ہم لوگ. بے شک بے شک. ابھی کیا سنائیں گے ہمیں کوئی اور؟ ابھی ہم آپ کو ایک اور کلام سنا رہے ہیں ماشاء اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک میں. ماشاء اللہ پیش کریں. پہ کر دل ربا بن کے آئے, روح ارض و سما بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا, وہ حبیب خدا بن کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آمنہ کا دلارا, وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا, حضرت آمنہ کا دلارا, وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا, وہ شکستہ دلوں کا سہارا, بے کسوں کی دعا بن کے آیا, بے کسوں کی دعا بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. تاجداروں نے دیے سلامی, تاجداروں نے دیے سلامی, بادشاہوں نے کی ہے غلامی, بے مثال اس کا اس میں گرامی, مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. حافظ صاحب کی آواز جی آپ خود سن رہے ہیں, اور اس آواز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حافظ صاحب کی آواز تمام امت مسلمہ کے بھائیوں تک پہنچے, اور جو بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے جو باہر ملک میں بھائی ہیں, جس طرح ہمیں کالیں آتی ہیں کہ لالا جی آپ نے جو یہ رمضان شریف کے حوالے سے پروگرام, وہ بھی ہم نے شروع کر لیا آج. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم حافظ صاحب سے ٹائم لیا کریں. حافظ صاحب ہمیں ٹائم دیا کریں گے انشاءاللہ جی, انشاءاللہ کیوں نہیں. آپ ہمیں ٹائم دیا کریں تاکہ آپ کی خوبصورت آواز لوگوں تک پہنچے,
اور یہ جو رمضان الشریف کا مہینہ ہے، یہ مبارک برکتوں والا مہینہ، جی جی یہ 11 مہینے تو ہم لوگ کھاتے پیتے ہر طرح کی عیش و آرام کرتے ہیں. بالکل اور یہ کرنا عبادت تو نماز فرض ہے 5 وقت کی، بھلے وہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ بھی ہو. جی تو آپ اپنی نماز قائم دائم رکھیں، 5 وقت نماز قائم کریں. اور اسلام کا سب سے بڑا عمل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق. جی بے شک، جی بالکل اخلاق ایسا عمل ہے جس سے آپ کی زندگی دنیا سب کچھ اس سے بنتی ہے. بالکل بالکل. اگر آپ میں اخلاق نہیں ہے، آپ 5 وقت نماز ادا کر رہے ہیں اور دوسرے بھائی کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں، غصہ ہیں، تو وہ آپ صاحب اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے، دیکھیں نا وہ بات بابا بلے شاہ والی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ پڑھ پڑھ ملا ہوئے قاضی، ربط علم باج راضی، نہ بن مومن نہ بن کافر، نہ پنجت نہ قاضی. جب تک عشق نہ ہوسی دل وچ رب نہ ہوسی راضی. اس کے اندر عشق نہیں ہے. بات آپ والی ہے کہ اس کی گفتار اخلاق صحیح نہیں ہے تو وہ اس کی نماز اور اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں. اخلاق سب سے بڑا عمل ہے اور بالکل. مضبوط عمل ہے. جب آپ میں اخلاق محبت ہوگی تو آپ دوسروں کے دل بھی جیت سکتے ہیں. دوسروں سے آپ پیار محبت جب کریں گے تو وہ آپ کے تابع ہو سکتے ہیں. بالکل اخلاق سے، اخلاق سے، لیکن ٹیڑھے پن سے نہیں. ٹیڑھے پن سے نہیں. ٹیڑھے پن سے نہیں، کیونکہ ہم نے امت کو، بات آپ والی ہے نا دادا جی، جی جی ہمارے مرشد بھی یہ ہمیں تربیت، جب ہم ان کی آستانوں میں جا کر اپنے میں بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اخلاق سے جو ہے نا جی کہ آپ ہر ایک جو ہے نا تنکا بھی اخلاق سے، تنکے سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ جو قیمت مانگو اخلاق سے وہ بندہ آپ کو دے سکتا ہے. کیوں؟ آپ کی اس زبان اور قلب کو دیکھے گا. جب آپ کی زبان دانتوں سے باہر ہو جائے گی تو پھر غیر مسلم یہ سوچیں گے کہ یہ مسلمانوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، تو وہ ہمارے ساتھ کیسے آئیں گے؟ بالکل، بے شک بے شک. اسلام کا مطلب ہے کسی پہ سختی نہیں، نرمی کے ساتھ. نرمی اسلام نے سکھائی، نرمی نرمی ہے، ظلم کسی پہ نہیں کیا. ظلم اسلام کے اندر ظلم کا کسی جگہ پہ کوئی ذکر نہیں ہے. ظلم نہیں کر سکتے آپ. اسلام محبت والا دین، اسلام سچا دین. جی. اور جو کہ ہم امت ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی، ہمارا ان پہ ایمان اور ہماری ان پہ جان مال، بچے اولاد خاندان سب قربان ان کے نام. بے شک بے شک. تو انشاءاللہ ہم اس طرح کے پروگرام لے کے آتے رہیں گے. انشاءاللہ پورے رمضان المبارک میں آپ کو نعت، ختم شریف، جو بھی ہمارے سے ہو سکا انشاءاللہ، ہمارے جو لوگ ہمیں دیکھنے والے ہیں، ہمیں پیار محبت کرتے ہیں، ان کو ہم دکھاتے رہیں گے. آج حافظ صاحب ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، انہوں نے آج ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ آگے بھی ان سے جب بات ہوئی، انہوں نے کہا جس ٹائم بھی لالا جی آپ نے بلایا تو ہم ضرور بالکل حاضر انشاءاللہ ہوں گے آپ کے پاس. اور نبی کی صفات کے لیے آپ بلاتے ہیں تو میں تو بڑی خوشی سے جاتا ہوں. بالکل بے شک. خوشی سے. ذرا کیا ہے کہ جب میں ختم شریف ادھر لالا جی ایک مہربانی آپ نے کرنی ہے، جی وہ ساؤنڈ لگانا ہے تھوڑا نا، ٹھیک ہے، لگا جس کا وہ ڈبل انداز ہوتا ہے نا، بے وہ شک مجھے کریں پسند گے. ہے. کریں گے انشاءاللہ، وہ بھی کریں گے. جی. عزید قریشی صاحب، عزید علی قریشی صاحب کا بہت زیادہ شکریہ. انہوں نے آج انصاف ون نیوز ہزارہ کے اسٹوڈیو میں ٹائم دیا. تو آپ بھائیوں کا، دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.